الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے اور ایمان کی شرط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے پیارے اور آپ کے جو محبوب ہیں ان سے محبت کی جائے، یعنی آپ کے آل بیت اعظام اور آپ کے صحابہ کرام ان سے بھی محبت کی جائے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے اہل سنت پر کہ وہ سرکار کے حوالے سے جہاں صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور آج میری گفتگو کا موضوع حب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو دوستان ذی وقار، حضرت علی مرتضیٰ آپ کی ذات پاک وہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالی نے یہ شرف بخشا کہ دنیا میں ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے خدا اور مصطفیٰ کا محبوب ہونے کا لقب ملا ہے۔ انسان ساری زندگی عبادت کرے، معلوم نہیں میری عبادت قبول ہے یا نہیں۔ عبادت کا قبول ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، لیکن اللہ رسول کی نظر میں منظور ہو جانا اور محبوب ہو جانا یہ وہ سعادت ہے جس کے لیے ہر بندہ مومن کا دل بے تاب اور بے چین رہتا ہے۔ تو دوستان ذی وقار، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات پاک کو اللہ تعالی نے برملا اور علال اعلان یہ شرف
زبان نبوت کے ذریعے عطا فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ جب خیبر میں مختلف قلعوں کو فتح کرنے میں مصروف تھے، اور جب وہ بڑا اور عظیم قلعہ جو کہ 2 دن فتح نہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل جھنڈا میں اس آدمی کے ہاتھ میں عطا کروں گا جو ایسا انسان ہے اس کے اندر یہ دوہری خوبی ہے کہ وہ خود اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے اور جواباً اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جس کی اب الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں، ہر بندہ مومن کے دل میں اللہ رسول کی محبت موجود ہے اور ہر بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن ہماری محبت کی تصدیق ہم خود کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں، میں اللہ کے محبوب سے محبت رکھتا ہوں، ہمارا دعویٰ ہی رہتا ہے، لیکن کل جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے دل میں اللہ رسول کے لیے محبت کے خلوص کی گواہی اللہ کا رسول دے رہا ہے۔ یہ اسی طرح پھر وہ انسان وہ ہوگا کہ جو نہ صرف جس کی محبت نہ صرف اللہ تعالیٰ سے اور اس کے محبوب سے محبت قبول ہے، بلکہ اس کا اپنا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر میں محبوب اور مقبول اور منظور ہو چکا ہے۔ برادران اسلام، رات گزری، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے ہر بندے کی یہ خواہش، ہر دل میں یہ تمنا انگڑائی لے رہی ہے، یہ دعا مچل مچل کر زبان پر آ رہی ہے کہ یا رب العالمین اگر کل جھنڈا رسول اللہ میرے ہاتھ میں دے دے تو میرا محب خدا اور رسول ہونا بھی ثابت ہو جائے گا اور محبوب خدا و مصطفیٰ ہونا بھی مسلم ہو جائے گا۔ برادران اسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے رات بڑی بے چینی سے گزاری اور ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش کل جھنڈا مجھے دیا جائے اور یہ مقام نمایاں اور محبوب مقام اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ ایک تو اس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہوگا اور اس کو فاتح کا ٹائٹل ملے گا، اور دوسرا مجھے جہان میں نہیں اللہ رسول کی زبان پر اسے محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف اور عزت ملے گی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں صبح نماز کے بعد صحابہ کرام حاضر ہو گئے، حضور نبی کریم نے اس لشکر پر نظر ڈالی۔ اس حوالہ سے برادران اسلام اگر ہم غور کریں، اگر آج ہمارا مرشد مریدین پر نظر ڈالے، وہ مریدین اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں، ان تمام صحابہ کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے جن کے چہرے کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور حضور ان پر اپنی نظر کرم فرما رہے ہیں۔ لیکن جب میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا تو حضرت علی نظر نہ آئے، تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا این علی بن ابی طالب، حضرت علی بن ابو طالب کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ بِعَيْنِهِ رَمَدٌ، حضرت علی کی آنکھ میں آشوب ہے، حضرت علی کی آنکھ میں درد ہے، اس لیے وہ اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور چونکہ اب جنگ پر جانا ہے لہذا حضرت علی نہیں آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ غیر متوقع طور پر اسی دوران حضرت علی آ گئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود حضرت علی کو بلوایا گیا اور بلا کر پوچھا گیا کیا بات ہے علی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھ میں آشوب
تعصب ہے، میری آنکھ میں درد ہے، اس لیے نہیں آیا، تو میرے قریب نے کرم کیا۔ وہی لعاب دہن مصطفیٰ جسے اللہ نے شفاؤں کا منبع بنایا ہے، اگر وہی لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی میں جائے، شام کا درد غائب ہو جائے، اگر وہی لعاب پاک کھاری کنواں میں جائے میٹھا بن جائے، اگر وہی لعاب دہن سلمہ بن اکوع کی پنڈلی پر لگے، پنڈلی موقع پر درست ہو جائے، اگر وہی لعاب دہن حضرت قتادہ کا ڈھلکا ہوا آنکھ کا ڈیلا اپنی جگہ پر رکھ کر رسول اللہ لعاب لگائیں، قتادہ کی آنکھ دوسری سے زیادہ منور بھی ہو جائے، زیادہ خوبصورت بھی بن جائے۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ کے متعدد کمالات ہیں جو احادیث مبارکہ میں آئے۔ تو جب میرے کریم نے وہی لعاب دہن حضرت علی کی آنکھ میں لگایا تو حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کَأَن لَّمْ یَکُن لی وجون، یوں محسوس ہوا گویا مجھے درد تھا ہی نہیں، اسی وقت غائب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی اور پھر سرکار نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، جب تمام صحابہ کے سامنے رسول اللہ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا ہوگا، تمام لوگوں کے دلوں میں عظمت علی مرتضیٰ کا کتنا نقش اجاگر ہوا ہوگا اور ہر دل احترام سے جھک گیا ہوگا۔ تو عرض کر رہا ہوں، اس طرح حضرت علی مرتضیٰ وہ محبوب خدا اور وہ محبوب مصطفیٰ ہیں جن کی نہ صرف اللہ رسول سے محبت قبول ہے بلکہ خود مولا علی رسول اللہ اور اللہ کی نگاہ رحمت میں محبوب اور مقبول ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہی حضرت علی مرتضیٰ کو یہ شرف زبان نبوت نے عطا فرمایا، اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ حضرت علی کی محبت، اگر ہم احادیث کا جائزہ لیں تو حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کو اجاگر کیا، اتنا واضح کیا کہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا نام نامی ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکابر صحابہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قدر ہم لوگ حضرت علی کی محبت کو اہمیت دیتے تھے۔ کون؟ صحابہ۔ فرماتے ہیں ہمارے دور میں ہمارے ہاں علی مرتضیٰ کی محبت اتنی اہم تھی کہ کننا نعرف المومن بحب علی والمنافق ببغض علی، جو حضرت علی سے محبت رکھتا ہم اسے ہی مومن سمجھا کرتے تھے، اور جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا ہم صحابہ اسے منافق سمجھا کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کا انداز نظر، انداز فکر حضرت علی کی ذات کی بارے میں۔ اب یہاں یہ چہمگوئیاں کرنا کہ صحابہ کرام حضرت علی کا کما حقو احترام نہیں کرتے تھے، اللہ کی قسم جیسا میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، بعض یہودیوں کی سازشوں نے اہل ایمان کو بڑا نقصان پہنچایا، اور انہی میں ایک یہ ہے کہ اہل ایمان کے اندر ایسے شگوفے چھوڑے گئے جس کی وجہ سے صحابہ اور اہل بیت کو متحارب گروہ بنا کر پیش کیا گیا تاکہ لوگ تقسیم ہو جائیں اہل اسلام، کچھ اہل بیت کے نام پر کٹ مرنے پر تیار ہو جائیں، کچھ صحابہ کرتے رہیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اہل سنت علماء اسلام نے ہمیشہ امت کو فتنوں سے بچایا اور بتایا کہ خبردار ایسی امت کے اندر کوئی تفریق نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ تمام صحابہ کی نظروں میں محبوب اور مقبول تھے۔ دوستان عزیز قدر، آج آپ دیکھیں 1443 ہجری جا رہا ہے، گویا اسلام ظاہر ہوئے 1450 سال ہو گئے۔ اگر 1450 سال بعد حضرت علی کی محبت کا یہ عالم ہے تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے
اپنے کانوں سے حضرت علی کی محبت کا اعلان زبان نبوت سے سنا۔ حضور نبی رحمت کو حضرت علی سے محبت کرتے دیکھا، بلکہ میں نے گزشتہ ایک تقریر میں یہ بات کی، آج کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حضرت سیدہ خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے رشتہ کے بارے میں بڑے بڑے سرداروں نے رسول اللہ سے رابطہ کیا، لیکن حضور خاموش رہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد ابن معاذ، یہ بڑے بڑے صحابہ آپس میں بیٹھے تھے اور بات چل رہی تھی کہ فاطمہ کے رشتہ کے بارے میں حضور خاموش ہیں، تو یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ کیوں نہ علی کو کہا جائے کہ وہ رسول اللہ سے رشتہ طلب کریں، اور حضرت علی کو سیدہ کا رشتہ طلب کرنے پر رائے دینے والے اور ابھارنے والے شیخین کریمین ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت علی سے جا کر، حضرت علی ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، گئے ملاقات کی، فرمایا علی تم رسول اللہ سے رشتہ فاطمہ کا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ نے کہا بس ایک دو وجہ ہے، ایک تو حجاب ہے، بے حد حضور کا دل میں احترام ہے، بات نہیں ہو سکتی، اور دوسری میری مالی حالت بھی نہیں کہ میں شادی کروں۔ فرمایا رشتہ تم مانگو، رہے مالی معاملات ہم حاضر ہیں۔ یہ دشمن ایسی باتیں کرتے ہیں یا دوست؟ اور حضرت علی مرتضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب رشتہ مانگنے کے لیے لینے کے لیے گئے، پھر بھی حاضر ہوئے، سلام کیا، بیٹھ گئے، تو حضور نے خود ہی فرمایا علی شاید تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، دل کی بات کر دی۔ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا علی اللہ کریم کی بارگاہ سے بھی ہمیں یہی حکم ملا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کیا جائے۔ تو جس عظیم شان رشتے کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے، زمین پر اس کا فیصلہ، اس کی رائے شیخین کریمین ابو بکر و عمر حضرت علی کو دے رہے ہیں، اور اس طرح آگے جتنا رشتہ ہوا اس سب میں ان حضرات نے حضرت علی کے ساتھ تعاون کیا۔ تو یہ حضرات آپس میں شیر و شکر تھے اور حضرت علی کا احترام کرتے تھے۔ آج بے سیاق و سباق یہ حدیث بار بار پڑھی جاتی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، نہ سیاق پتہ، نہ سباق پتہ، نہ وجہ پتہ، نہ پس منظر بیان کیا، کیونکہ دین تو مقصود ہے نہیں، اللہ رسول کی رضا تو مقصود ہے نہیں، محض غلط فہمیاں امت میں پیدا کرنا۔ آئیں میں عرض کروں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جیسے حضور بعض علاقوں میں بعض صحابہ کو بھیجتے کہ وہاں جاؤ، نماز پڑھاؤ، دین سکھاؤ، قرآن پڑھنے سکھاؤ، اللہ کے دین کی تعلیم دو۔ حضرت علی مرتضیٰ کو یمن میں بھیجا گیا، کسی بات پر چند لوگوں کا حضرت علی سے اختلاف رائے ہو گیا۔ اختلاف رائے کو آج لوگ بتنگڑ بنا کر پیش کرتے ہیں اور نعوذ باللہ یہ ظاہر کرتے ہیں گویا کفر اور اسلام کی جنگ تھی۔ اختلاف رائے دو بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے صحابہ میں بھی تھا، اختلاف رائے خود رسول اللہ کے دور میں موجود تھا۔ بعض صحابہ جو ایک آدھ مرتبہ آتے حضور کی بارگاہ میں ایک بات سمجھ جاتے، بعد میں بدل دی جاتی، ایک صحابی کہتا ایسا ہے، دوسرے کہتا نہیں تمہیں معلوم نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو اختلاف رائے کو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب یہ عرض کیا گیا تو سرکار نے اتنا بھی ناپسند نہ کیا، اور آپ نے غدیر خم کے موقع پر، یعنی خم یہ غدیر تالاب کو کہتے ہیں عربی میں، پرانے زمانے میں قافلوں کا پڑاؤ تالاب کے پاس اس لیے ہوتا تھا کہ وہاں وضو کیا جائے، ضروریات زندگی پانی سے، لہذا حضور لشکر کے ساتھ وہاں ٹھہرے اور وہاں لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا الستُ اولیٰ منکم من انفسکم، اے لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں محمد کریم تمہاری جانوں سے تمہیں زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، صحابہ نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ جب رسول اللہ نے یہ عہد لے لیا تو پھر فرمایا
اے لوگو ایک حدیث میں تو وضاحت ہے، فرمایا میں نے سنا ہے کچھ لوگ علی کی تنقیص کر رہے ہیں اور علی پر تعریض کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا سن لو من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک روایت میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے پس منظر کہ حضور نے ان لوگوں کے دلوں کے بارے میں جن میں حضرت علی کے بارے میں کوئی بات تھی یا اختلاف رائے تھا، ان کو تنبیہ کی کہ سن لو اگر میں تمہارا محبوب ہوں، اگر مجھے تم جان سے زیادہ محبوب رکھتے ہو تو پھر علی کو بھی تمہیں محبوب رکھنا ہوگا۔ یہ پس منظر تھا پورا۔ تمام صحابہ کرام نے سنا، اور کیا صحابہ کرام نے اسے تنقید میں لیا یا حضرت علی کی تعریف اور عظمت میں لیا؟ اے کاش تعصب جو یہودیوں نے پیدا کیا وہ مسلمانوں کے دلوں میں نہ ہوتا۔ اللہ کی قسم امام احمد ابن حنبل اور دیگر علماء نے یہ حدیث نقل کی۔ اس کے بعد وہ تو سفر تھا اور غدیر خم کے موقع پر یعنی خم کے موقع پر تالاب پر جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، صحابہ نے سن لیا، پھر سفر جاری رہا۔ اگلے دن یا اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم جا رہے ہیں۔ اب اس اعلان کے بعد پہلی ملاقات تھی، جیسے آپ ہیں اگر کسی دوست کو کوئی خوشی ملے، جب پہلی ملاقات ہوتی ہے اس ملاقات میں چاہت بھی ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے، اور دوست اچھل کر دوست کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح منظر پیش ہوا اس اعلان نبوت کے بعد۔ آج ملاقات ہوئی مولا علی اور حضرت عمر کی۔ جو ہی حضرت عمر مولا علی کو دیکھتے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا ہنیئا لکا یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے علی، اے ابی طالب کے بیٹے، تمہیں مبارک ہو، تم ہر مومن مرد اور مومن عورت کے مولا بن گئے ہو۔ اب یہ مبارک کون دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو۔ یہ تھی آپس میں باہم محبت، احترام، چاہت، اور اسی میں ان کی زندگی گزری۔ تو برادران اسلام، اس لیے حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہمارے نزدیک ایمان کا حصہ ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام بغض علی رکھنے والے انسان کو منافق سمجھتے تھے اور حب علی رکھنے والے کو مومن سمجھتے تھے، یہی ہمارے اہل سنت کے نزدیک بنیادی معیار ہے پہلے دن سے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک۔ لیکن اس میں لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو کئی حوالوں سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان، ان کی عظمت اور مقام کو بیان کیا، جسے لطف کی بات یہ ہے کہ آگے اسے روایت کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علی کی شان کو آگے بیان کرنے والے بھی صحابہ کرام ہیں۔ رہا یہ کبھی دل میں نہ لایا کریں کہ اختلاف رائے، ایک کہنے لگا نہیں جی حدیث نہیں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا حق علی کے ساتھ ہے تو پتہ چلا جو علی کے خلاف ہیں وہ باطل پر ہیں۔ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سے مولا علی کا اختلاف رائے ہوا ہے کہ نہیں؟ اب جاہل تھا کیا بولتا، چپ۔ میں نے کہا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان یہ جو حضرت علی کا مشہور لقب ہے بو تراب، بو تراب کا معنی ہے مٹی والے، جس کے بدن پر مٹی لگی ہو۔ بظاہر بعض لوگ خارجی توہین کے لیے بو تراب حضرت علی کو بولتے کہ علی مٹی والا ہے، حقیر ہے، وہ ہے۔ حضرت علی نے سنا تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے بو تراب کا خطاب مجھے رسول اللہ نے دیا ہے، اور یہ خطاب مجھے جہان کے خطابوں سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ تو بندگان عشق تھے، جو نبی کی زبان سے نکل گیا اسے اساسہ زندگی بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے،
ابو ہریرہ اتنا مشہور ہے، میں نے خود سنا ایک بد زبان توہین کر رہا تھا، جی وہ بلیوں کا باپ۔ میں نے کہا بدبخت، تمہیں ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کا باپ نظر آیا؟ صحابہ ان الفاظ کو نہیں دیکھتے تھے، صحابہ آمنہ کے لال کو دیکھتے تھے کہ حضور نے ہمیں کس حال میں بلایا۔ جو منہ سے کلمہ نکل گیا اسے اپنی زندگی کا ٹائٹل بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس لقب سے پیار کرتے تھے، مجھے حضور نے ابو ہریرہ کر کے بلایا۔ اور حضرت علی مرتضیٰ بو تراب کے لقب سے محبت کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ لقب مجھے زبان نبوت سے ملا ہے، اس لیے مجھے یہ دو جہاں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس لقب کی وجہ کیا ہے یہ نہیں بیان کریں گے، اگر وجہ بیان کریں گے تو حقائق سامنے آئیں گے۔ وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں سنیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ کے گھر میں گئے، حضرت علی کو موجود نہ پایا، پوچھا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ کان بینی و بینہ شیء، علی اور میرے درمیان ایک معاملہ ہوا۔ حضرت علی چلے گئے اور انہوں نے یہاں قیلولہ نہیں کیا، یہ الفاظ ہیں حدیث، چلے گئے اور جا کر زمین حضور نے ایک آدمی کو بھیجا۔ حضور کے دل میں حضرت علی کی محبت کتنی تھی کہ سیدہ نے جب بتایا کہ وہ گھر سے اس حال میں چلے گئے تو ایک آدمی دوڑایا، پتہ کرو علی کہاں ہے۔ جب گئے تو حضرت علی مسجد میں سو رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، بدن پر جو چادر تھی کپڑا تھی وہ اترا ہوا تھا اور مٹی حضرت علی کے بدن پر لگی ہوئی۔ خود نبی رحمت تشریف لائے اور حضرت علی کو اٹھایا، فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب۔ اور ایک روایت میں جسم اقدس سے جھاڑ رہے تھے گرد وہ مٹی اور فرما رہے تھے قم ابا تراب، اٹھو ابو تراب۔ اب بتاؤ یہ گھریلو اختلاف اگر حق اور باطل تھا تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے اختلاف کو کیا رنگ ہے؟ اس لیے کبھی ان باطل فرقوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، حق اور سچ اللہ نے اہل سنت کو عطا فرمائے۔ چھوٹی موٹی بات میں اختلاف میاں بیوی کا ہوتا رہتا ہے گھر میں، مثلاً بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج رات کو کیا پکایا جائے، ایک بات کرتا ہے دوسرا کرتا ہے۔ کیا ہر بات حضرت علی کی حق کہہ کر آپ اختلاف کرنے والے کو باطل پر اگر قرار دیں گے، اسلام کا سٹرکچر کیسے قائم رہے گا؟ خود سیدہ کا یہ معاملہ پھر آپ کہاں لے جائیں گے؟ بات دراصل یہ ہے اگر دل میں عزت اور احترام ہو تو یہ چیزیں بھی باعث رحمت نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی عزت احترام یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت شاہ نصیر الدین کا ایک شعر ہے، تھوڑے سے تصرف سے میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب مولائے علی شرط مسلمانی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علی سے اگر محبت میں کمی آئے گی تو پھر اسلام اور ایمان میں کمی آئے گی، جو اللہ رسول کو کسی صورت میں، اور جو بات حضور کو ناگوار ہے وہ اللہ کو بھی ناگوار ہے۔ جس بات کو رسول اللہ ناپسند کریں اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے جو صحابی ایک حدیث کے راوی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بات پر میرا بھی حضرت علی سے ایک بات کرتے ہوئے اختلاف ہوا تو میں ڈر گیا جب رسول اللہ کے چہرے پر جلال دیکھا۔ تو حضور کی ناراضگی کو صحابہ اللہ کی ناراضگی سمجھتے تھے، اس لیے حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو ان کا آپس میں وہ تعلق محبت تھا، تعلق مودت تھا، باہم یگانگت اور انتہائی پیاری۔ تو اسی لیے ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں سے محبت کرنا اور بالخصوص صحابہ کرام اہل بیت اعظام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔